السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، میرے اسلامی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور باوقار ماؤں اور بہنوں، فجر کی نماز کے فوراً بعد تدبر قرآن اور فہم قرآن کا یہ سلسلہ میں نے تقریباً آدھا گھنٹہ کے لیے رکھا ہے۔ امید کہ آپ لوگ اس میں تعاون فرمائیں گے، اور جو لوگ بھی دیکھ رہے ہوں، اگر وہ ان کو ضرورت ہو، کوئی نہ دیکھنا چاہیں تو دوسروں کو شیئر کر کے تب ہٹائیں۔ یہ باقاعدہ کوئی درس قرآن نہیں ہے، بلکہ قرآنی صورتوں کا خلاصہ، قرآنی صورتوں کے مضامین اور قرآنی صورتوں کے فضائل اور ان کے موضوعات پر انشاءاللہ روشنی ڈالی جائے گی، اور قرآن کریم کو کیسے سمجھا جائے اس سے آپ کو یہ بھی ایک طریقہ معلوم ہوگا انشاءاللہ، قرآن کو کیسے سمجھیں۔ تو ہم سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ رمضان کے اس مبارک مہینے میں اگر ہم نے قرآن کریم پر غور و فکر نہیں کیا، اس پر تدبر نہیں کیا، تو میں نہیں سمجھتا کہ رمضان کا ہم کوئی حق ادا کر پائیں گے۔ عام حالات میں ہم تلاوت کریں، لیکن فجر کے بعد کا یہ آدھا گھنٹہ انشاءاللہ ہم خاص کرتے ہیں قرآن کریم پر غور و فکر کرنے کے لیے اور تدبر کرنے کے لیے، تاکہ رمضان کے اس مہینے میں جس میں کہ قرآن پاک اترا ہے، اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ تو سب سے پہلے ہم ترجمہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد اس سلسلے میں جو باتیں ہیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہر طرح کی تعریف، تمام طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، جو سارے جہان کا رب ہے، ان کا خالق ہے اور پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، یوم جزا کا، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور اے اللہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غضب اور غصہ اترا۔ ولا الضالین، اور ان کے راستے پر بھی نہیں جو بھٹک گئے اور گمراہ ہو گئے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس دعا کو قبول فرمائے۔
سبھی خوبی سبھی تعریف. ایک منظوم ترجمہ بھی سن لیں، نظم میں اس کا ترجمہ نہیں. سبھی خوبی سبھی تعریف ہے اللہ کو زیبا، بزرگی ہے اسی آقائے عالی جاہ کو زیبا. وہ ہے سارے جہانوں کا خدائے برتر و بالا، برابر ساری مخلوقات کا ہے پالنے والا. صدا رحمت فشاں رحمت فشاں رحمت فشاں ہے وہ، بڑا ہی مہرباں ہے وہ، بہت ہی مہرباں ہے وہ، بڑا ہی مہرباں ہے وہ، بہت ہی مہرباں ہے وہ. صدا رحمت فشاں رحمت فشاں رحمت فشاں ہے وہ. وہی روز قیامت کا اکیلا حکمراں ہوگا، نہ کوئی مشورہ ہوگا نہ کوئی درمیاں ہوگا. خداوندا تیرے آگے ہم اپنا سر جھکاتے ہیں، تجھی کو پوجتے ہیں، بس تجھی سے لو لگاتے ہیں. خداوندا تجھی سے چاہتے ہیں ہم مددگاری، تجھے آتی ہے اپنے آرزو مندوں سے دلداری. دکھا دے ہم کو سیدھی راہ پر لے چل، جنہیں تو نے نوازا ہے انہی کی راہ پر لے چل. نہ ان کی راہ پر لے چل، خدائی مار ہے جن پر، تیری خفگی تیری لعنت تیری پھٹکار ہے جن پر. نہ ان کی راہ پر لے چل، بھٹک کر رہ گئے ہیں جو، ملمع کی طرح چمکے چمک کر رہ گئے ہیں جو. اب آئیے اس سورۃ فاتحہ کے بارے میں ہم تھوڑی سی معلومات حاصل کرتے ہیں. سورہ فاتحہ کے بارے میں معلومات خاص طور پر اس لیے حاصل کر لیں کہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی ہے. اسی سے قرآن پاک کی ابتدا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بغیر نماز نہیں ہے، اسی سے قرآن پاک کی ابتدا ہے. اس لیے اس سورت کو جان لینا سمجھ لینا بہت ضروری ہے اور بہت ہی اہم ہے. سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں یہ پہلے نمبر کی سورت ہے. محمد حامد خان صاحب جزاکم اللہ خیر، اس میں 7 آیات ہیں. پہلے پارے کی یہ سورت ہے اور کئی بار اس کا نزول ہوا ہے، تو راجح قول کے مطابق یہ مکی ہے. اس سورت کے کئی نام ہیں. اس کے معروف اور مشہور ناموں میں سے ایک تو سورۃ الفاتحہ ہے. سورۃ الفاتحہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہیں سے قرآن پاک کی شروعات ہوتی ہے. فاتحہ کے معنی شروعات، تو سورۃ الفاتحہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہیں سے قرآن پاک کی شروعات ہوتی ہے. اور اس کا نام ام الکتاب بھی ہے. دلائل سے بات ثابت ہے کہ اس کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ قرآن کریم کا جو مقصد ہے، قرآن کریم کے جو اغراض و مقاصد ہیں، ان تمام کو یہ سورت شامل ہے. اس لیے اس کو ام الکتاب کہتے ہیں. ریاض خان صاحب بھی حاضر ہیں ماشاءاللہ. اور اس کتاب کو، اس سورت کو السبع المثانی بھی کہتے ہیں. السبع المثانی بھی سورہ فاتحہ کا نام ہے، یعنی 7 آیات جن کو بار بار دہرایا جاتا ہے، اس لیے کہ ہر نماز میں ہر رکعت میں اس کو پڑھتے ہیں، اس لیے اس کو السبع المثانی بھی کہتے ہیں. اور اس کو سورۃ الصلاۃ بھی کہتے ہیں.
نماز کی صورت بھی اس کا نام ہے، کیونکہ اس کے پڑھے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی وبین عبدی بالصوم۔ تو یہ تو باتیں ہوئی اس سورت کے نام کے بارے میں۔ اب اس سورت کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ صحیح حدیث میں حضرت ابو سعید ابن معلی بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور میں نماز پڑھ رہا تھا، اسی بیچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، فلم اجبہ، میں نے کوئی جواب نہیں دیا، اور میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھ سے آنے میں دیری ہوئی، بات یہ ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن، کیا میں تم کو مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی ایک عظیم سورت نہ بتلا دوں؟ یعنی گویا کہ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت ہے، جیسے آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم آیت ہے، ایسے ہی سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کی عظیم سورت ہے۔ فاخذ بیدی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا۔ جب ہم مسجد سے نکلنے لگے تو ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا تھا افضل الرحمن کہ آپ ہم کو ایک سورت سنائیں گے جو قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں سنو، الحمدللہ رب العالمین، یہ جو ہے قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت ہے، یہ سبع المثانی، اور یہ اس کا نام سبع مثانی بھی ہے، 7 آیات جن کو بار بار دہرایا جاتا ہے، والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے۔ اعجاز سلیم صاحب، یہ قرآن کریم کی فضیلت ہے کہ یہ قرآن کریم کی سورہ فاتحہ کی یہ فضیلت ہے کہ قرآن کی سب سے عظیم سورت ہے۔ دوسری فضیلت صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا، میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کو میں وہ کچھ عطا کروں گا جو وہ سوال کرے گا۔ فرمایا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، قال اللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے فوراً۔ کیا مقام ہے اس صورت کا؟ جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس کو، اللہ تعالیٰ عرش سے جواب دیتا ہے، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ وَإِذَا قَالَ، اور جب میرا بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، قال اللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ وَإِذَا قَالَ مالک یوم الدین، جب بندہ نماز میں کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری عظمت بیان کی، میری بڑائی بیان کی۔ فَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری عظمت بیان کی۔ وَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جب بندہ کہتے ہیں اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، قَالَ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، اب یہ وہ چیز ہے جو میرے اور میرے بندے کے بیچ کا معاملہ ہے، میرا بندہ میری ہی عبادت کرتا ہے اور مجھی سے مدد چاہتا ہے۔ اب تک تو وہ میری تعریف کر رہا تھا، اب یہ جو کہہ رہا ہے کہ اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ عرش سے آواز دیتا ہے هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے۔
وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرا بندہ جو سوال کرے گا میں اسے عطا کروں گا. فَإِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، جب بندہ کہتا ہے اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا، ان کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، نہ ان کے راستے پر جو بھٹک گئے. قالا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ھذا لعبدی، یہ میرے بندے کے لیے ہے. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرا بندہ اس میں جو مانگ رہا ہے وہ میں نے اس کو عطا کر دیا. کتنا بڑا مقام ہے اس سورہ فاتحہ کا. اور یہاں ہمارے بہت سے بزرگوار کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھو ہی نہیں. سورہ فاتحہ کمپلسری ہے ہر نماز میں، چاہے سری ہو چاہے جہری ہو، چاہے امام کے پیچھے پڑھ رہے ہوں چاہے اکیلے پڑھ رہے ہوں، چاہے سنت ہو چاہے فرض ہو. اس کے بغیر نماز ہے ہی نہیں. محروم ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز ہی نہیں ہے. اور آپ نے فرمایا لا تقرؤوا الا بام القرآن، کچھ اور نہ پڑھو جب میں بلند آواز سے تلاوت کروں، لیکن سورہ فاتحہ ضرور پڑھو. اتنی اہم سورت ہے. اور صحیح حدیث سے ثابت ہے اس سورت کی فضیلت، سورہ فاتحہ کی فضیلت. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ بینما جبریل قاعد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت جبریل بھی آپ کے ساتھ بیٹھے تھے. سمع نقیضا من فوقہ، اچانک اوپر سے کچھ چرچراہٹ کی آواز آئی. اوپر سے چرچراہٹ کی آواز آئی. فرفع رأسہ، انہوں نے اپنا سر اوپر اٹھایا جبرائیل نے. فقال ھذا باب من السماء، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے. فتح اليوم، جو آج پہلی بار کھل رہا ہے. لم یفتح قط الا اليوم، آج سے پہلے یہ دروازہ کبھی نہیں کھلا. فنزل منہ ملک، اچانک اس سے ایک فرشتہ اترتا ہے. اللہ اکبر. سورہ فاتحہ کا مقام دیکھیے. فقال، جبرائیل کہنے لگے ھذا ملک نزل الى الارض لم ينزل قط الا اليوم، یہ فرشتہ جو اترا ہے یہ آج پہلی بار زمین پر اترا ہے، آج سے پہلے یہ کبھی نہیں اترا تھا. فسلم، وہ فرشتہ آیا اور سلام کیا. وقال، اور کہنے لگا ابشر بنورین، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشارت قبول کیجئے، میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں دو نور دے کر کے. اوتیتہما، جو آپ کو عطا کیا گیا ہے دو نور. لم یوتہما نبی قبلک، یہ دو نور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے. کیا؟ فاتحۃ الکتاب، ایک تو سورہ فاتحہ ہے، وخواتیم سورۃ البقرہ، اور سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے. لن تقرأ بحرف منہما، اس میں سے جو حرف بھی آپ پڑھیں گے الا اوتیتہ، وہ آپ کو دیا جائے گا، آپ کی دعا قبول کی جائے گی. اللہ اکبر. اتنی بڑی فضیلت ہے اس سورۃ الفاتحہ کی. سوچ کر کے سمجھ کر کے غور کے ساتھ جب نماز میں کھڑے ہو تو پوری توجہ کے ساتھ ترجمے اور مفہوم کے ساتھ پڑھنا، پھر دیکھیں لذت اس سورہ فاتحہ میں کیا ملتا ہے آپ کو. اس سورہ فاتحہ کا جو نام ام القرآن ہے، اس میں قرآن کے 3 اہم مقاصد بیان کیے گئے ہیں. نمبر 1، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا. یہ ایک مقصد ہے انسان کی زندگی کا کہ اللہ کی عبادت کرے، کیونکہ اسی لیے پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی حمد کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، یہ ہماری پیدائش کا مقصد ہے. یہ سورہ فاتحہ میں پہلا مقصد بیان کیا گیا. الاوامر والنواہی، اس میں یہ بھی بیان کیا گیا امر و نہی. اور تیسرا الوعد والوعید، وعدہ اور وعید اور دھمکی.
सूरत में क्या क्या बातें बतलाई गई, जरा सा गौर से फरमाएं। एक तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ की गई है, दूसरे एक ऐलान है, अल्लाह की तारीफ होती है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, तमाम तारीफ। अरे कितनी तारीफ करोगे, कितनी हम्द करोगे, वो कम है। अल्लाह ने आपको आंखें दी, आपको कुव्वत दी, आपको सेहत दी, आपको इस्लाम दिया, आपको बीवी दिए, आपको बच्चे दिए, आपको प्यारा रसूल दिया, आपको रमजान का महीना अता किया, आपको कुरान अता किया, आपको सेहत और तंदुरुस्ती दी, आपको नेमतें दी, आपको नौकरी दी, आपको मालदारी दी। यानी जितनी नेमतें हैं सब सोच करके कहो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हर तरह की तारीफ, हम उसकी नेमतों को शुमार ही नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जो सारे जहान का रब है। तो एक तो इसमें अर्रहमानिर रहीम, बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, थोड़ा मेहरबान। 100 रहमतें अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा की, उनमें से एक रहमत दुनिया में उतारी है, 99 रहमत अल्लाह ने अपने पास रखी। 99 रहमत अल्लाह ने अपने पास रखी, एक रहमत अल्लाह ने सिर्फ दुनिया में उतारी है। और उस एक रहमत का हाल यह है कि उस एक रहमत की खातिर अपने बीवी बच्चों पर रहम खाते हुए हमने अपना देश छोड़ दिया, हम परदेश में आकर के पहुंच गए, हम इंतहाई मशक्कत की जिंदगी गुजार रहे हैं एक रहमत की खातिर। जो एक रहमत अल्लाह ने हमें दी है, उस एक में पूरी दुनिया में बांटा है। हमको कितना मिला है आप देखें, ये तकरीबन 7 अरब आबादी इंसानों की, अब इसमें से हमको कितने रहमत मिली। उस रहमत का हाल यह है कि हम अपने माँ बाप पे पर रहम करते हैं, अपने बीवी बच्चों पर रहम करते हैं। उसी रहमत का हाल ये कि एक जानवर अपने बच्चों पर इतना रहम खाता है कि आपको उसके किनारे नहीं जाने देता। कुत्ता दौड़ पड़ता है, गाय मारने के लिए दौड़ पड़ती है, मुर्गी काटने के लिए दौड़ पड़ती है। एक रहमत का हाल ये है, जो एक रहमत अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में उतारी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक जंग में एक औरत कैदी होकर के आई और वो उसका बच्चा खो गया था, वो अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। अल्लाह के नबी ने सोचा कि यहाँ मिसाल बयान की जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अतरौना हादिहिल मरा तारिहतन वलदा फिन्नार, क्या ये औरत जिसका बच्चा खो गया है और उसके मोहब्बत में जिस बच्चे को चाहती है अपने गले से लगाती है, क्या ये औरत अपने बच्चे को आग में डाल सकती है? साहब ने कहा ला वल्लाहि, अल्लाह के रसूल अगर इसको ताकत हो तो कभी अपने औलाद को ये आग में नहीं डालेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लल्लाहु अरहमु बिइबादी मिन हादिहि बिवलदिया, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे पर इससे कहीं ज्यादा रहम करने वाला है जितने ये औरत अपने बच्चे पर रहम करती है। अर्रहमानिर रहीम, बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मालिक यौमिद्दीन, यौम जज़ा का मालिक है, पाई पाई का हिसाब लेगा, पाई पाई का बदला देगा। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जो जर्रा बराबर नेकी करेगा उसको देख लेगा। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जो जर्रा बराबर बुराई करेगा उसको देख लेगा, कुछ नहीं छूटेगा। तो इस सूरत का एक हिस्सा क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ, और एक हिस्सा क्या है? ऐलान। एक ऐलान होता है, बंदा ऐलान करता है क्या? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐलान करता है बंदा, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तेरे अलावा किसी की इबादत नहीं करते। व इय्याका नस्तईन, और अल्लाह तबारक तआला हम तुझी से मदद चाहते हैं। ये तौहीद का ऐलान है जिसके लिए सारे अंबिया को भेजा गया था। यही तो तौहीद है, यही तो मकसद है कुरान के नुज़ूल का, यही मकसद है अंबिया के आने का। वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूला अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, हमने हर कौम में एक रसूल भेजा, मकसद ये था कि वो अपनी कौम को बताएं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो और तागूत की बंदगी से बचो, तौहीद को अपनाओ, शिर्क से बचो। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन,
اس صورت کا ایک حصہ اعلان ہے بندے کی طرف سے کہ یا اللہ ہم شرک نہیں کرتے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اور ایک حصہ دعا ہے، آخر میں بندہ دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا دے، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا دے۔ اللہ اکبر، یہ سیدھا راستہ جو دکھانا ہے، ہدایت کی جو دعا بندہ کرتا ہے، بندہ جو ہدایت کی دعا کرتا ہے، یہ ہدایت کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ راستہ دکھا دے، ہمیں پتہ نہیں دکھا دے کہ راستہ کدھر ہے ہدایت کا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا، یہ نیکی ہے، یہ برائی ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، ہم نے راستہ دکھا دیا۔ اب وہ چاہے اچھے راستے پر جائے چاہے برے راستے پر جائے، تو اللہ ایک ہدایت تو یہ کہ اللہ آپ کو راستہ دکھا دے کون سا سچ ہے، اور دوسری ہدایت کیا ہے؟ راستے پر چلا دے، تو اللہ تو ہمیں راستہ دکھا بھی دے، راستے پر چلا بھی دے۔ تو دوسری ہدایت کیا ہے؟ اس صحیح راستے پر چلا دینا۔ صرف دکھانا مقصد نہیں، یہاں صرف دکھانے کی دعا نہیں مانگی گئی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھا راستہ دکھا، تو ہمارا مقصد صرف یہ نہیں کہ دکھانا، ہمارا مقصد اے اللہ دکھا بھی دے، اے اللہ چلا بھی دے، ہمیں توفیق بھی دے دے کہ ہم اس پر چلیں۔ وہ چلانا اور توفیق دینا کیسے پتہ چلتا ہے ہدایت سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لاکھ چاہا کہ آپ کے چچا ابو طالب ایمان لے آئے، لیکن ایمان نہیں لائے۔ آپ نے، کیونکہ آپ کے بس میں نہیں، وہ اللہ کے بس میں ہے چلانا۔ اللہ کے نبی خالی دکھاتے تھے، دکھا سکتے تھے راستہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو چاہیں سیدھے راستے پر چلا نہیں سکتے، توفیق دینا آپ کے بس میں نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے گا، یعنی ہدایت کے راستے پر چلا دے گا، اس کو توفیق دے دے گا۔ اور ہدایت کا تیسرا معنی کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا بھی دے، اے اللہ ہمیں ہدایت کے راستے پر چلا بھی دے۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس ہدایت پر ہمیں قائم اور دائم رکھ، اس ہدایت پر ہمیں نہ صرف چلا دے بلکہ مرتے دم تک اس پر ثابت قدم رکھ، اس پر ہم چلتے رہیں، ثابت قدم رہیں اس پر۔ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، ہم نے ان کو مزید ہدایت دی، یعنی ان پر ثابت قدم رکھ دیا، ثابت قدم کر دیا ان کو ہدایت پر۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، جم گئے، تو سیدھا راستہ دکھا بھی دے، سیدھا راستہ چلا بھی دے، اور اس پر ڈٹ جانے کی بھی توفیق دے۔ تو یہ تیسرے مقطع میں یہ دعا کی گئی ہے۔ تو اس صورت میں جو عقیدہ ہے نا، توحید، وہ تینوں بیان کیا گیا ہے۔ توحید ربوبیت، الحمدللہ رب العالمین، ربوبیت کا مطلب ہے کہ اللہ ہی دنیا کا خالق ہے، رازق ہے، پالنہار ہے، نظم اور تدبیر کرنے والا ہے، کوئی اس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو توحید ربوبیت بھی اس میں ہے۔ توحید اسماء و صفات بھی ہے، الرحمن الرحیم، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ توحید اسماء و صفات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو نام اور صفات قرآن و سنت میں آئے ہیں ان کو کسی سے تشبیہ نہ دیا جائے، اس میں شرک نہ کیا جائے، ہو بہو جیسا ہے ویسا مان لیا جائے، کسی اور سے اس کی مثال نہ دی جائے۔ اس میں توحید الوہیت بھی ہے، توحید عبادت جس کو کہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، کسی اور سے نہیں۔ تو توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات سب اس میں ہے، اور دعا بھی ہے۔ محتاجی بندہ ظاہر کرتا ہے، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، اللہ کے نبی کے صحابہ، تابعین، غیر المغضوب علیہم، ان کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غضب ہوا۔ اس سے مراد یہود ہیں،
اور وہ تمام لوگ ہیں جو علم رکھنے کے باوجود عمل نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہیں مانا انہوں نے، حسدا من انفسہم، حسد کی وجہ سے اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائے۔ تو علم رکھنے کے باوجود جو لوگ عمل نہ کریں وہ یہودیوں کے ساتھ شامل ہیں۔ اگر ہم بھی ایسا کرتے ہیں تو ہم بھی انہی میں سے، وَلَضَّالِّينَ، ان کے راستے پر نہیں جو بھٹک گئے، بغیر علم کے عمل کرتے ہیں، بدعات ایجاد کرتے ہیں جیسے عیسائی اور کرسچن۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہودی طریقے سے بچا کہ علم کے باوجود عمل نہ ہو، اور عیسائی طریقے سے بھی بچا کہ بغیر علم کے دین بھی نئی ایجاد کریں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہ تعالی ہماری دعا کو قبول فرما۔ تو یہ رہی سورہ فاتحہ سے متعلق چند باتیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ، خاص کر اس ماہ رمضان میں، تھوڑا زیادہ توجہ کے ساتھ قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل ہم شروع کرتے ہیں سورۃ البقرہ، تھوڑا تھوڑا کر کے، کہ اس کی فضیلت کیا ہے، اس میں کیا کیا باتیں بتلائی گئی ہیں، اس کا خلاصہ کیا ہے۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو ہم اس کو شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ میں نے بتلایا کہ ہماری پہلی مجلس انشاءاللہ فجر بعد ہوا کرے گی قرآن سمجھنے کے بارے میں، دوسری مجلس ہوگی انشاءاللہ عصر سے مغرب کے بیچ میں، اس میں عام وعظ و نصیحت کی باتیں ہوں گی، اور تیسری مجلس ہوگی ہماری تراویح کے بعد 9 ساڑھے 9 کے بیچ میں۔ اس میں ایسا کریں آپ لوگ سوالات بھیج دیں میرے واٹس ایپ پر، ابھی دن میں سوالات بھیج دیں، ایسے سوالات کریں جو آپ دوسروں تک وہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، جو بھی غلطی آپ کے پاس، آپ کے کمرے میں، آپ کے بیوی بچوں میں، آپ کے معاشرے میں، آپ کے گاؤں میں، عقیدے سے متعلق، ایمان سے متعلق، اخلاق، کردار، کاروبار، روزہ، رمضان، تراویح، جس بارے میں بھی کوئی بات ہو، آپ میرے واٹس ایپ پر چاہے ابھی سوال کر لیں تاکہ میں دن میں ان کے جوابات دیکھ لوں، اور عشاء بعد انشاءاللہ تراویح کے بعد ہم آپ کے تمام سوالات جو میرے پاس آ چکے ہیں بیٹھ کر کے ان کا جواب دوں گا، اور پھر آپ جو کل سوال کریں گے پھر رات میں اس کا جواب دوں گا۔ ایسے انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ سوچ سمجھ کر کے کچھ سوالات تمام بھائی میرے واٹس ایپ پر بھیجنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کو ہمارے لیے بابرکت بنائے، ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔